سولوشن، یہ سولوشن نہیں ہے. آپ کو فیکٹس پتا ہیں، ان کو بھی پتا ہے فیکٹس. صرف الزام ڈال دینا نہیں. فیکٹس یہ ہے کہ آپ کے ایم کیو ایم کے گن مین نے، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ہم نے آج تک کبھی، مجھے ایک جگہ بتا دیں وسیم، آپ بتا دیں، کوئی بتا دے، کوئی رپورٹ مجھے بتا دے کہ ایک ہم نے اینٹ بھی اٹھائی ہو. یہ تو دور کی بات ہے نا، بندوقیں چلائی. ابھی آپ سسٹم میں نہیں آئے ہو، ابھی آپ کی ووٹ بینک میں انشاءاللہ پاور میں تو آؤ، پھر آپ کو پتہ چلے گا. سسٹم میں آؤں یا نہ آؤں، انشاءاللہ کبھی بندوق نہیں اٹھائیں گے. مجھے پتہ نہیں اٹھاؤ گے، ہماری پارٹی کبھی بندوق نہیں مجھے اٹھائے پتہ ہی نہیں اٹھاؤ گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ایسی لعنت پھینکتے ایسی پاور میں، بندوق کے آپ جس سسٹم میں آگے ہو، میں میری بات سسٹم میں آ رہے ہو، اس میں دیکھنا وہ کیا کرنا. ہمارے 10 لوگوں کو گولیاں لگی، ٹھیک ہے، مجھے پتا کہ ایم کیو ایم کے گن مین نے ماری. یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ سارے سامنے کھڑے اوپر سے گولیاں چلا رہے تھے، وہ اوپر جو برج تھا اس کے وہ ایم کیو ایم تھے نہیں، اس پہ لکھا ہوا تھا ایم کیو ایم، جھنڈا تھا. مجھے بتائیں، اور ہمیں آج تک 11 سال میں یہ ہمارا فوٹیج دیکھ لینا، ہمیں کس کو ہمارے لیے گولیاں چلانے کی ضرورت تھی ہمارے اوپر. میری ایک بات، آپ کے اوپر کون گولی چلا رہا ہے؟ آپ کے اوپر کسی نے گولی نہیں چلائی. انہوں نے آپس میں گولیاں چلائی ہیں، ساری پارٹیوں نے آپس میں چلی ہیں گولیاں ساری. ایم کیو ایم اس میں انوالوڈ نہیں تھی. ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے، سب موجود تھے وہاں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح فائٹ کیا جا سکتا تھا کس طریقے سے، جب نہیں ہے الطاف بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے، ایک انسان ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ الطاف بھائی مجھے یہ بتائیں، ہمارا لیڈر ہے بھائی، آپ بتائیں، میرا لیڈر ہے، میں تو بولوں گا الطاف بھائی. میرا تو لیڈر نہیں ہے، مجھے بتائیں آپ بولو یار، مجھے بتائیں پاکستان کیوں نہیں آتا؟ یہ تو جواب دیں. مرضی ان کی، مرضی آپ کی پارٹی گورنمنٹ یہاں چلا رہی ہے، وہاں سے آپ بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے تقریر. الطاف بھائی پہ بہت پہلے بھی لوگوں نے، بے نظیر نے بھی بڑی پوری اسٹیٹ مشینری لگائی، لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کیا کیس کرنے کے لیے، اور لندن میں جا کے کیس کیا. آپ بھی آزما لینا جا کے، آپ بھی کوشش کر لینا، ٹھیک ہے. اور رزلٹ کیا آیا؟ 0. کوئی ایویڈنس ہے؟ صرف باتیں. باتیں نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں کیس کر رہا ہوں. کریں نا، آپ تو ابھی بہت عمران، بہت ٹائم چاہیے تمہیں تو. فکر نہ کریں، تم اس سسٹم میں ابھی آئے نہیں ہو، تمہارا کو محنت کرنی چاہیے. تم اور کوشش کرو کہ لوگ اپنی طرف کرو. ابھی سے کنفرنٹ کرنا شروع کر دو گے تو کیسے آگے جاؤ گے یار؟ وسیم میں نے بالکل کنفرنٹ نہیں کرتا، میرے ورکرز کو گولیاں نہ لگتی میں بالکل کنفرنٹ نہ کرتا. ایسا نہیں ہے. آپ نے گولیاں ماری ہیں تو میں کنفرنٹ کیا. اس کے بعد میں ایک اور جواب دے دوں کہ اللہ کا شکر ہے، جب بھی ہوگا، جب پارٹی سمجھے گی الطاف بھائی واپس آئیں گے. ابھی وہاں ہیں 15 سال ہو گئے. سو واٹ، آپ نے بہت عرصہ باہر کاٹا. میں کبھی میں تو 6 مہینے باہر کر میں تھے. میں 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے پاکستان ہوتا تھا. دیکھیں کسی پرسنل میں مت جائیں، جس کی مرضی چین میں رہے یار. ہم ہیں نا الطاف بھائی کے کارکنیاں. الطاف بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کا خطرہ ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ جان کا خطرہ ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہو، ایسی باتیں نہیں کرو. میں نے مطلب جان کا خطرہ ہے، کس بات کا جان کا خطرہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میری بات سنیں، یہ بھی غلط بیانی کہ الطاف بھائی نے کہا ہوا ہے. ایک منٹ، کوئی سٹیٹمنٹ ہے الطاف بھائی کا؟ دکھا دیں. میں کانوں سے سنا میں نے. میری بات سنیں کاشف، آپ بھی وہی پالیٹکس کر رہے ہو جو یہاں کرتے آئے ہیں. میں کوئی وہ پالیٹکس نہیں کرتا، میں نہ آپ والی پالیٹکس کرتا ہوں نہ کوئی اور کرتا ہوں. میں سیدھی پاکستان کی پالیٹکس کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں دلی کے اندر یہ ساری ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. What's bad in it؟ تو اگر پاکستان میں وہ بلیو نہیں کرتے تو پھر وہاں بیٹھ کے پاکستان کی پارٹی کیوں؟ ایک آدمی کی سوچ ہے، جو مرضی اتنا بڑا. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ظلم ہوا پاکستان کا بننا. یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہم کس جگہ پہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، کوئی پرسنل نہیں ہے میرے. ججز جو چاہتے ہیں، ججز سمجھتے ہیں جو بہتر ہے وہ کریں، وہ ٹھیک ہے نا. ہم ان کے آڑے نہیں آئیں گے، ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں. اوکے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. آپ سیزے کے حق میں دیکھیں، جو ریفرنس بھیجا گیا، جو چیزیں بھی، جو الزامات وٹ ایور آر دیئر، وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ غلط ریفرنس ہے یا ٹھیک ریفرنس؟ میں سبجیکٹس میٹر ہے، میں اس میں بولوں گا بھی نہیں، بیکار ہے بولنا اس میں. وہ آپ وہ سبجیکٹس اس سینس میں نہیں رہا ہے. جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں تو سبجیکٹس بنا دیتے ہیں، جہاں نہیں ہوتا ہے وہ حکومت مسلم لیگ کا مطلب. جی عمران صاحب، کلوزنگ آرگومنٹس بیکاز وی رننگ کلوز. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کے جو جج تھے وہ طاقت. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ ہمارے پاس دوبارہ واپس آ گئے لائیو. یہ ڈیبیٹ جو ہم بات کر رہے تھے 12 مئی کے واقعے پر، اٹ ہیز کنٹینیوڈ. جب آپ نیوز بریک کے لیے گئے تھے، ہم ابھی دوبارہ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو تمام ایشو ہمارا آج شروع ہے یہ آزاد عدالتوں کے لیے ہے، ایک چیف جسٹس صاحب کے لیے، شاید ایک آدمی کے لیے نہیں یہ کام کیا جا رہا. اور سیاسی جماعتیں اگر یہ کام نہیں کریں گی، اپ ہولڈنگ دا لا، اپ ہولڈنگ رول آف لا، کانسٹیٹیوشن، کون کرے گا؟ دیکھیں، پھر وکلا کیوں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں نہ آئیں ان کے. انہوں نے کہا کہ علیحدہ رہیں.
انہوں نے کہا کہ علیحدہ رہے نا ہمارے ساتھ نہ تو ایئرپورٹ ریسیو کرنے تو کیا ہو رہا ہے پھر یہ علیحدہ ہیں یہ ایک منٹ ایئرپورٹ ریسیو کرنے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں چیف جسٹس کو ایک منٹ ان کا مطلب ایک سسٹم خراب کر رہے ہیں آپ اگر چیف جسٹس ایئرپورٹ سے نکل کے 200 800 1000 وکلا کے ساتھ چلے جاتے وہاں یہاں لاکھوں لوگ اتار لیے روڈ پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دی واٹ از دس پورا سسٹم جمہوری ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے فائرنگ نہیں ہوتی ہے جمہوری ملکوں میں لیکن ہٹلر کے نازی پارٹی کے دنوں کے اندر واقعی ایسی چیز نہیں ہو سکتی لیکن جمہوریت کے اندر میں شہری ہوں میں سیاستدان ہوں میں آزاد عدالتوں کے لیے 11 سال سے شور مچا رہا ہوں کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے چیف جسٹس آزاد عدالت کے لیے کھڑا ہو گیا میں اس کو ریسیو کرنے جانا چاہتا میں ساری رات لاہور جاگا اس کو ریسیو کرنے کے لیے کراچی نہیں آیا میں کراچی اس لیے نہیں آیا کہ میرا شہر نہیں تھا میرا لاہور شہر تھا میں وہاں یہ دیکھیں اب یہ بول رہے ہیں میرا شہر لاہور تھا اب ہم بولتے ہیں کراچی ہمارا ہے تو اعتراض ہوتا ہے نہیں لیکن میں میرا یہ تو نہیں فرق ہے نہیں یہ تو نہیں مطلب کہ وسیم آپ کا کراچی شہر ہے تو آپ گولیاں مارتے ہیں دوسروں کو ہم جب بولتے ہیں ہمارا کوئی آدمی بولتا ہے کراچی ہمارا ہے تو وہ صحیح ہے میرا لاہور شہر ہے وہ صحیح ہے وسیم آپ گولیاں مارتے ہیں ہم نے نہیں ماری اچھا میری بات سن لینا لاہور میں تو ہم نے جشن بنایا انہوں نے اعلان کیا تھا ہم خود ریسیو کریں گے خود کیوں نہیں تھے سنو ریلی میں ان کو ہونا چاہیے تھا لیڈ کرنا چاہیے تھا میری پارٹی تھی پارٹی نہیں لیڈرشپ ہونا چاہیے سن تو لو وسیم شام کو انہوں نے پلاننگ دوسری سن تو لو بات تو سن لو شام کو کیا ہوا انہوں نے آ کے ہمارے آفس کے اوپر سارے جھنڈے جھنڈے اتار دیے لاہور میں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں 5 ہمارے ورکرز پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور سارے راستے بند کر دیے وہ ابھی ہماری ریلی تھوڑے سے لوگ شکر ہے تھوڑے تھے نہیں تو اور بچارے کوئی آپ نے تو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے ہیں میں نے بالکل کبھی میں نے ہزاروں لوگ تو آپ نے شام کو کیا دیکھیں میں وسیم میری بات سنیں 1000 آدمی میرے پاس جیل میں جگہ نہیں ہزاروں وسیم بڑی پارٹی بڑی نہیں ہمیشہ رہتی چھوٹی پارٹی چھوٹی ہمیشہ نہیں رہتی کہ ہم آپ جو کام کر رہے ہو نا اس میں آگے نہیں جا سکو گے آپ کس کی جنگ لڑ رہے ہو یار آپ نواز شریف بے نظیر کی جنگ لڑ رہے ہو میں وہ آ جائیں گے اقتدار میں وہ دونوں میں سے ایک آ جائے گا کوئی یہ خوف دلوایا جا رہا ہے وہ نواز شریف بے نظیر آ جائیں گے آپ بنو گے پرائم منسٹر نہیں اس سے بہتر ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ آپ بنو گے پرائم منسٹر اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ رہے ہم تو مانتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ مانتے ہیں آپ اسمبلی ہے بھائی کدھر ڈکٹیٹرشپ نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ آپ خود اسمبلی میں بیٹھے مجھے بتائیں کہ ریزائن کر دو آپ میں 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں کیوں بیٹھے ہو انشاءاللہ کروں گا لیکن ڈکٹیٹرشپ کی لیڈرشپ پہ کیوں بیٹھے ہو ایشو نہیں ہے نہیں ایشو ہے نا یہ ایشو نہیں ہے آپ ریزائن کرو نا ایک جنرل ملک چلا رہا ہے اس ملک کے جوڈیشری کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہو قائد اعظم کا مثال دے رہے ہو ریزائن کر دو بات تو کر دوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر 2 ملک اور ہیں جدھر جنرل ملک چلا رہے ہیں کوئی دنیا میں ان کو جمہوریت نہیں مانتا ہے تیسرا ملک ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت ہے اور کہہ رہے ہیں میں ڈیموکریٹک آپ اسمبلی میں بیٹھے ہو نا 1 منٹ میرے پاس رہ گیا وقت میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا دونوں سے اگر جواب دے سکیں کہ سیاسی برداشت جمہوریت کا خاصا ہے پولیٹیکل ٹالرنس ہونی چاہیے جمہوریت میں کراچی جیسا بڑا شہر اتنا بڑا شہر کیا 2 ریلیز اکٹھی نہیں نکل سکتی تھی کیا یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ وہ روٹ لے لیں ہم یہ روٹ لے لیں کیا یہ آپ اگلے دن پوسٹ پون کر کے پہلے کوئی آگے چلا جائے کوئی پہلے آ جائے بہت افسوس کی بات ہے جتنی بڑی پارٹیاں تھیں نا 30 سیکنڈ مجھے کسی نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا اپنا روٹ پلان نہیں دیا مجھ سے اجازت نہیں لی میں نے کوشش بھی کی کہ میٹنگ کر لیتے ہیں بیٹھ کے کوئی نہیں آیا سوائے ایم کیو ایم نے ایک اپلیکیشن بھیجی میرے پاس وہ اس کو اجازت ملی باقی کسی پارٹی نے نہ کانٹیکٹ کیا کہ بیٹھ کے ہم طے کر لیتے ہیں تم یہ روٹ لے لو ہم یہ روٹ لے لیتے ہیں ہم نے اپنا الگ روٹ لیا شارع فیصل نہیں الگ روٹ لیا جو کہ سامنے 30 سیکنڈ کاشف آپ کے پرائیویٹ میڈیا نے پاکستان میں انقلاب لے آیا یہ جو دہشت گردی کی اور دہشت کی سیاست ہے اس کے دن ختم ہو گئے ہیں آپ نے جو کر دیا پاکستان میں آپ کو داد دیتا ہوں ساری پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو اور پرنٹ میڈیا کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایکسپوز کیا سب کچھ اب یہ ایسی سیاست نہیں چل سکے گی کیا بندوق کے زور پر لوگوں کو ڈرائیں خوف دلوائیں ہیڈ لائنز کروا دیں ٹی وی چینلز کو جا کے بندوق دکھائیں اخبار والوں کو کہیں جس طرح اس میں رپورٹ لی ہوئی کہ ڈان والوں کو اٹیک کیا کہ جی آپ نے خبر یہ نہیں چھاپیں گے الطاف بھائی کے خلاف کوئی خبر چھاپ دی تو یہ جناب بندوق والے پہنچ جائیں گے یہ دن ختم ہو گئے یہ دن پاکستان میں ختم ہو گئے دعائیں دیں مشرف کو ہمیشہ لڑیں گے مشرف کو دعائیں دیں کم از کم اپریشیٹ تو کریں مشرف کو اپریشیٹ کریں مشرف کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے آزاد کیے یہ چینل آزاد مشرف نے کیے کم از کم ایک بات تو اپریشیٹ کریں چلیں کم از کم ایک بات لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ پلیز اپریشیٹ تو کریں مشرف نے اگر کوئی اور حکومت ہوتی نا تو آپ کا اسپتال بند ہوا ہوا ہوتا جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں کو نہ کوئی اور حکومت میں کہہ رہا ہوں کہ
یہ اب ایک نیا دور آنے لگا ہے. یہ چیف جسٹس کھڑا ہو گیا ہے, ساری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. ہم پاکستان کی جیت چاہتے ہیں. میں تحریک انصاف اپنے لیے نہیں میں کر رہا,